سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شرازی کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہونا چاہیے، جن کی میڈیا دشمن پالیسیوں نے ملک کی دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو ایک مرتبہ پھر ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں کے کیمپ میں مشترکہ انٹری نے صحافیوں کے چہروں پر اطمینان دوڑا دیا کہ بالآخر جمہوریت، آزادی رائے اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپوزیشن جماعتیں ایک مرتبہ پھر سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو رہی ہیں۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ 3 نومبر سن 2007 سے قبل یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جنرل مشرف چند صحافیوں سے بے حد نالاں ہیں اور عدلیہ بحالی تحریک میں ٹی وی چینلز اور چند صحافی اینکرز سے ناخوش ہیں۔ مشرف یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ بحالی تحریک میں چینلز اور چند اینکرز کا کردار حکومت مخالف ہے اور وہ لوگوں کے جذبات ابھار رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ تب کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس طلب کیا گیا اور استعفیٰ دینے کا حکم سنایا گیا، جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جسٹس چودھری کے فیصلوں پر اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وکلاء میں آئین کی پامالی کا غصہ پنپ رہا تھا، جبکہ عوام میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، آٹے چینی کی قلت کا اضطراب اور اوپر سے میڈیا پر شب خون مارا جانے لگا۔ یہ تمام عوامل اور شاید کہیں پس پردہ قوتوں کے نئے منصوبے نے جنرل مشرف سے وہ کروا دیا جس نے تاریخ میں انہیں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار آئین پاکستان کو معطل کرنے والا آمر بنا دیا۔ جنرل مشرف سیاہ و سفید کے مالک ہونے کے باوجود ایسی غلطیاں کرنے لگے جو کبھی سوچی بھی نہ جا سکتی تھیں۔ ایک طرف لال مسجد کے باعث انتہا پسند مذہبی تنظیمیں مخالف ہوئیں تو دوسری جانب عدلیہ کے ساتھ سینگ اڑا لیے۔ آخر میں میڈیا کو بھی آڑے ہاتھ لیا جانے لگا تو ریاست کے 2 مضبوط ستون ان کے مخالف ہو گئے، جس کا اثر ان کے اپنے ادارے یعنی فوج پر بھی ہوا۔ نتیجتاً عدلیہ بحالی کم اور جنرل مشرف مخالف تحریک نے جنم لے لیا۔ 3 نومبر سن 2007 کو ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تو اسی دن سپریم کورٹ نے ایمرجنسی کے اس حکم کو معطل کر دیا۔ جس لمحے اعلیٰ ججز کی گاڑیاں سپریم کورٹ کے عقبی دروازے سے نکل رہی تھیں، اس لمحے شاہراہ دستور پر مقامی اور عالمی میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاسی کارکنان کا ہجوم تھا۔ صحافی ایک بار پھر نام نہاد جمہوریت پر شب خون مارے جانے پر آزردہ تھے کہ یہ اطلاع پہنچی کہ مجھ سمیت 5 صحافیوں کے ٹی وی اسکرین پر آنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ہمارے پروگرام بند کر دیے گئے ہیں۔ آسمہ شرازی بتاتی ہیں کہ صحافی سڑکوں پر تھے اور آزادی اظہار کے لیے سراپا احتجاج تھے۔ جوں تحریک آگے بڑھ رہی تھی، جنرل مشرف تنہا ہو رہا تھا، مگر المیہ یہ تھا کہ وہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی جیسے اتحادیوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ جنرل مشرف کی وردی اور صدارت بالآخر فروری کے انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قومی حکومت کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ اب موجودہ حالات کی جانب نگاہ دوڑائیں۔ منقسم میڈیا، حزب اختلاف کی تقسیم، سیاسی جماعتیں، کمزور سول سوسائٹی اور بٹی ہوئی بار کونسلز، حکومت مکمل طور پر مضبوط، مہنگائی کے مارے عوام مایوسی کا شکار، ایک صفحے کی حکومت کو بظاہر کہیں سے کوئی خطرہ نہیں۔ ایسے میں حکومت نے مخالفین کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے بہترین شہرت والے فاضل جج قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ عدلیہ میں تقسیم کی صورت نکلا اور حال ہی میں سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی اور صحافیوں کی گرفتاری کے کیس میں عدلیہ کی تقسیم واضح نظر آئی۔ حکومت کے بیانیے کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ عدلیہ کو بھی خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے بارے میں الیکشن کمیشن کے اختیار کو چیلنج کیا گیا اور وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی بلکہ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دے کر حکومت کو مزید بدنام کر دیا۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن اور اچھی ساکھ کے حامل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو متنازع بنانے اور الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے پر بے جا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ آسمہ کہتی ہیں کہ متنازع نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں بھی گردش میں ہیں جو اپوزیشن کو مزید سیخ پا کر سکتی ہیں۔ ایسے میں حکومت کی پہلے سے پسے ہوئے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کی تجویز نے کم و بیش تمام میڈیا، صحافتی تنظیموں، سول سوسائٹی اور بار کونسلز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بکھری ٹوٹی پھوٹی منقسم اپوزیشن جماعتوں کو بھی ایک صفحے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ای وی ایم مشین ہو، نیب چیئرمین کی مدت میں توسیع ہو، اعلیٰ عدلیہ سے چھیڑخانی، الیکشن کمیشن پر دباؤ کے ہتھ کنڈے یا میڈیا کنٹرول کرنے کی آرزو، عام انتخابات سے قبل، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جس طرح باوردی جنرل مشرف طاقت اور اختیار میں بھول گئے کہ پسے ہوئے طبقات یا دیوار سے لگ جاتے ہیں یا گلے پر ہاتھ پڑے تو گلے پڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک صفحے کی حکومت بھی شاید بھول گئی ہے کہ مہنگائی کی پسی ہوئی عوام کو حالات کی چنگاری کا انتظار ہے۔ آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو صحافیوں کے کیمپ میں ایک بار پھر
متحد ہو کر شرکت کی دعوت دی اور ان کی مشترکہ انٹری نے وہاں موجود صحافیوں کے چہروں پر اطمینان دوڑا دیا کہ بالآخر جمہوریت، آزادی رائے اور عوامی حقوق کے لیے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اس لمحے بے اختیار ایک ہی جملہ میرے ذہن میں آیا کہ شکریہ عمران خان، آپ نے منقسم لوگوں کو ایک جگہ پھر سے اکٹھا کر دیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔